بسم الله الرحمن الرحيم عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوستو، ہم پچھلے کچھ دنوں سے جھوٹ کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹوں میں سے سب سے بدترین جھوٹ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا جائے، کہ یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا۔ یہ حضور پر جھوٹ ہے۔ اگر حضور نے ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں فرمایا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے شروع میں ارشاد فرمایا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا عام بندے پر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، تو یہ دین پر جھوٹ ہوگا دوستو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول و فعل وہ دین ہے۔ تو اگر کوئی آدمی حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے، کہ دین یہ ہے، اور دین پر جھوٹ بولنا سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہر سنی سنائی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر سنی سنائی بات کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو بات آپ تک پہنچے پہلے اس کی تحقیق کیجئے، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے؟ کسی معتمد عالم دین سے پوچھئے، اگر وہ کہیں کہ جی ہاں بالکل ہے تو پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر معتمد عالم دین اس حدیث کی، اس روایت کی توثیق نہ کریں تو پھر اس روایت کو آگے بیان نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔